اما بعد، حضرات اساتذہ کرام، میرے بہت ہی عزیز طالب علم ساتھیوں اور مدرسۃ البنات کی طالبات اور معلمات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے کہ آج ہم ایک مرتبہ پھر اپنے تعلیمی سال کا آغاز کر رہے ہیں۔ جب طالب علم اور اساتذہ شعبان اور رمضان کی تعطیلات کے لیے دارالعلوم سے چلے جاتے ہیں یا ان کی مصروفیات، تعلیمی مصروفیات ختم ہو جاتی ہیں، تو دارالعلوم سنسان جیسا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آج پھر دارالعلوم اساتذہ اور طلباء سے اور طالبات سے آباد ہے، اور ایک مرتبہ پھر ہم اپنا تعلیمی سفر شروع کر رہے ہیں۔ افتتاح کے اس موقع پر یہ احساس کسی وقت دل سے جدا نہیں ہوتا کہ آج میں تنہا آپ حضرات سے خطاب کر رہا ہوں، اور جب میرے ساتھ، میرے نام کے ساتھ رئیس الجامعہ کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے تو طبیعت پر ایک بہت زیادہ بوجھ اور بہت زیادہ رنج و غم کی کیفیت ہوتی ہے، کیونکہ سالہ سال سے ہم اس بات کے عادی ہیں کہ تعلیمی سال کا آغاز اصل رئیس الجامعہ حضرت مفتی اعظم مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ وہی تعلیم کا آغاز بھی فرمایا کرتے تھے، اور جس زمانے میں وہ صحیح بخاری کا درس بھی نہیں دیتے تھے اور اس کا درس میرے سپرد تھا، تب بھی میری درخواست پر صحیح بخاری کا پہلا درس ہمیشہ وہ دیا کرتے تھے، اور ہم اس افتتاحی اجلاس میں ان کے علوم سے اور ان کے نصائح سے فیضیاب ہوا کرتے تھے۔ پچھلے 2 سال بھی اگرچہ وہ بستر پر تھے، لیکن اس موقع پر تشریف لا کر اپنی برکتوں سے ہمیں محروم نہیں کرتے تھے۔ آج یہ پہلا موقع ہے کہ ہم افتتاحی اجلاس کر رہے ہیں اور آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ان کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجات عطا فرمائیں، اور دارالعلوم کے لیے ان کی جو خدمات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین اجر انہیں اس طرح عطا فرمائیں کہ ان کی ہدایات اور ان کے فیوض سے اللہ تعالیٰ ہمیں محروم نہ فرمائے۔ بہرحال دنیا کا دستور یہی ہے کہ کوئی بھی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتا، اور
کبھی نہ کبھی کوئی جگہ خالی ہوتی ہے. میرا بھی عمر کا ایک بہت بڑا حصہ گزر چکا اور مجھے نہیں معلوم کہ میں کب تک آپ کے درمیان موجود رہوں گا. لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس عظیم سانحے کے باوجود دارالعلوم اپنے کام میں مشغول ہے. اساتذہ کرام الحمدللہ مصروف تدریس ہیں، طلباء ان سے فیض حاصل کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے. لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے بانی دارالعلوم نے میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ادارہ قائم فرمایا تھا، وہ مقصد قائم و دائم رہے. لوگ آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، لیکن یہ جو اصل مقصود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی رضا کے مطابق جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج کی اس نشست میں ہمارا معمول یہ ہے کہ پہلے صحیح بخاری کی ایک حدیث پڑھی جاتی ہے جس سے تعلیم کا افتتاح ہوتا ہے، اور اس کے بعد کچھ بنیادی نصیحتیں کہہ لیجئے، ہدایات کہہ لیجئے، وہ طلباء اور طالبات کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں. تو میں پہلے طالب علم سے درخواست کروں گا کہ وہ سبق پڑھیں، لیکن اس سے پہلے کیونکہ ایک حدیث ایسی ہے جو مسلسل بالاولیہ کہلاتی ہے، اور حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر ہمارے وقت تک محدثین کا یہ معمول رہا کہ جب کبھی وہ کسی کو حدیث پڑھاتے ہیں تو سب سے پہلے اس حدیث کو پڑھایا کرتے تھے. تو میں بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ اس افتتاح میں سب سے پہلے وہ حدیث آپ حضرات کو سناؤں تاکہ آپ سب حضرات اس حدیث کے تسلسل بالاولیہ میں شامل ہو جائیں. وہ حدیث مجھے 4 اساتذہ سے حاصل ہوئی ہے. ایک حضرت شیخ حسن مشاط مکی مالکی رحمۃ اللہ علیہ سے سن 1963 میں، یعنی تقریباً 57 سال پہلے، مسجد حرام میں اپنے بڑے بھائی جناب محمد ولی راضی صاحب جو الحمدللہ ابھی بھی باقاعد حیات ہیں، ان کے ساتھ عمرے کے لیے گیا تھا. تو اس وقت حضرت شیخ حسن مشاط مالکی رحمۃ اللہ علیہ سے کے درس میں شرکت کی سعادت ملی تھی. اس میں انہوں نے سب سے پہلے مجھے یہ حدیث سنائی، اور اس کے بعد شیخ محمد یاسین الفادانی رحمۃ اللہ علیہ جو اصلاً جاوا کے باشندے تھے لیکن مکہ مکرمہ میں ہجرت کر کے آ چکے تھے، ان سے میں نے یہ حدیث سنی. اور تیسرے حضرت شیخ احمد ناقبی رحمۃ اللہ علیہ جو تقریباً 120 سال کی عمر میں تھے، اور انہوں نے بھی مجھے یہ حدیث سنائی. اور اس کے بعد حضرت شیخ مولانا محمد یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی مجھے یہ حدیث حاصل ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمهم الرحمن
तबारक व तआला यरहमू मन फिल अर्ज़ यरहमकुम मन फिस समा। और ये पहली हदीस है जो मैंने इन बुज़ुर्गों से सुनी, और मैं आपको भी सबसे पहले ये हदीस सुनाता हूँ और इसी तसलसल के साथ इस हदीस को आगे रिवायत करने की इजाज़त भी देता हूँ। इस हदीस के बाद अब सही बुखारी हमारे सामने है, और इस दर्स में तलबा के साथ मदरसुल बनात के तालिबात भी शरीक हैं, और अल्लाह तबारक व तआला का फज़ल व करम है कि हज़रत सदर मुअल्लिमा, मदरसुल बनात की सदर मुअल्लिमा और हमारे हज़रत मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह अलैह की अहलिया मोहतरमा, वो भी इस मौके पर मदरसुल बनात में तशरीफ़ फरमा हैं। तो अब इबारत पढ़ लें और उसके बाद इंशाअल्लाह कुछ गुज़ारिशात अर्ज़ करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व अला कुल्लि मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद, फ़ज़ीलत शैखिना शैखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन العلامة الفقيه المحدث محمد تقي العثماني حفظكم الله تعالى ورعاكم ومتعنا بعلومكم وفيوسكم وبركاتكم آمين. حدثكم الشيخ المجاهد الكبير المفتي مولانا رشيد أحمد اللديانبي قدس الله سره، وهو عن شيخ الإسلام والمسلمين شيخ العرب والعجم زين الملة والدين مولانا حسين أحمد المدني رحمه الله تعالى، عن شيخ الهند مولانا محمود حسن قدس الله سره، عن الشيوخ الكبار في الهند مولانا وسيدنا وسيد العلماء محمد قاسم النانوتبي رحمه الله تعالى، والشيخ فقيه النفس سيد الفقهاء مولانا رشيد أحمد الكنكوهي قدس الله سره، والشيخ مولانا محمد يعقوب النانوتبي رحمه الله تعالى، وهم من تلامذة الشيخ الشاع عبد الغني المجددي الدهلوي ثم المدني رحمه الله تعالى، عن الشهير في الآفاق مولانا الإمام الحجة الشاه محمد إسحاق الدهلوي ثم المكي رحمه الله تعالى، وأيضا عن الشيخ محمد عابد السندي الأنصاري المديني رحمه الله تعالى، وهو أي مولانا الشاه محمد إسحاق عن جده أبي أمه إمام الأئمة العارف بالله مولانا الشاه عبد العزيز الدهلوي رحمه الله تعالى، أن إمام الأئمة مرجع الأسانيد في الهند إمام المنقول والمعقول مولانا الشاه ولي الله الدهلوي بن مولانا الشاه عبد الرحيم رحمهما الله تعالى. قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني رحمه الله تعالى قال أخبرنا والدي الشيخ إبراهيم رحمه الله تعالى قال قرأت على الشيخ أحمد القشاشي رحمه الله تعالى قال أخبرنا أحمد بن عبد القدوس أبو المواهب الشنابي رحمه الله تعالى قال أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي رحمه الله تعالى عن الشيخ زين الدين زكريا بن محمد أبي يحيى الأنصاري رحمه الله تعالى قال قرأت على الشيخ الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى عن إبراهيم بن أحمد التنوخي رحمه الله تعالى عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار رحمه الله تعالى عن السراج الحسين بن المبارك الزبيدي رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السرزي الهرمي رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن مصفر الداودي رحمه الله تعالى عن أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي رحمه الله تعالى عن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري رحمه الله تعالى عن مؤلفه أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البزدزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومهم وبركاتهم آمين. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبه قال حدثنا الحميدي رحمه الله تعالى قال حدثنا سفيان رحمه الله تعالى قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله تعالى قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي رحمه الله تعالى يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ماشاء اللہ. یہ صحیح بخاری کا پہلا باب اور اس کی پہلی حدیث ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو ایک نرالے انداز سے شروع کیا ہے، کیونکہ حدیث کی دوسری کتابیں اگر آپ دیکھیں تو کوئی کتاب الایمان سے شروع ہوتی ہے، کوئی کتاب الطہارت سے شروع ہوتی ہے، کوئی کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ سے شروع ہوتی ہے. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو بدء الوحی سے شروع کیا کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز کس طرح ہوا. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ دین جو کچھ ہم تک پہنچا اس کے جتنے تمام شعبے ہیں، چاہے وہ عقائد سے متعلق ہوں یا عبادات سے یا معاملات سے یا معاشرت سے یا اخلاق سے، ان سب کا منبع وحی الہی ہے. اور یہی فرق ہے اسلام اور دوسرے نظاموں کے درمیان کہ دوسرے جتنے نظام ہیں یا جتنے مذاہب ہیں ان کا منبع اور سرچشمہ وہ انسانی عقل ہے. اپنی عقل سے جو کچھ سوچا، اپنی عقل سے جو کچھ سمجھا، اسی کو اپنا یا تو دین بنا لیا یا اس کو اپنا نظام زندگی بنا لیا. اور یہ بات کسی دلیل کی محتاج نہیں ہے کہ تنہا عقل انسان کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہوتی. جس طرح ہر چیز کی ایک حدود ہوتی ہیں جہاں تک وہ کام کرتی ہے، اس سے ماورا اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا اور اس سے کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. آنکھ اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے بنائی ہے، وہ دیکھنے کا کام کرے گی، لیکن اگر اس سے سننے کا کام لینا چاہیں تو یہ نہیں ہو سکتا. کان اللہ تعالیٰ نے سننے کے لیے بنائے ہیں، کوئی اس سے اگر دیکھنے کا کام لینا چاہے تو وہ نہیں ہو سکتا. اس لیے نہیں کہ آنکھ میں کوئی نقص ہے یا کان میں کوئی نقص ہے، بلکہ اس لیے کہ جس کام کے لیے وہ پیدا کی گئی ہے اس کام میں وہ استعمال ہو سکتی ہے، اس سے باہر اس کو استعمال کرنے سے اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا.
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل عطا فرمائی ہے اس عقل کی بھی کچھ حدود ہیں، ایک حد تک جا کر وہ کام کرتی ہے، اس سے آگے اگر اس کو استعمال کیا جائے گا تو وہ جواب غلط دینا شروع کر دے گی۔ تو یہی معاملہ انسان کی عقل کا بھی ہے۔ تو چونکہ عقل انسانی، تنہا عقل انسانی انسان کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہو سکتی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کے بعد ایک اور چیز ہمیں دنیا میں رہنے کی ہدایات دینے کے لیے اختیار فرمائی، اور وہ ہے وحی الہی، کہ جس خالق نے ہمیں پیدا فرمایا، جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، جس نے یہ پورا کارخانہ حیات قائم فرمایا، جس نے زمین و آسمان بنائے، جس نے یہ تمام وسائل حیات پیدا فرمائے، وہی جانتا ہے کہ کس وسیلے کو کس طرح استعمال کرنا ہے اور کس طرح استعمال کرنا نہیں ہے۔ لہذا عقل انسان کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے وحی الہی ہمیں عطا فرمائی، جو دو صورتوں میں ہم تک پہنچی ہے۔ ایک وحی مطلوع ہے جو قرآن کریم کی صورت میں ہے، اور ایک وحی غیر مطلوع ہے جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی شکل میں۔ چونکہ سارے دین کا منبع اور سرچشمہ وحی اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی طہارت ہو، صلاۃ ہو، ایمان ہو، وہ تو ساری چیزیں بعد کی ہیں، سب سے پہلے تو جو انسان کی ہدایت کے لیے جو چیز آئی وہ وحی الہی ہے۔ لہذا باب یہ قائم فرمایا کہ بابن کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن کریم کی آیت کو اس کو مزین فرمایا کہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح ونبینا من بعد۔ باب تو یہ قائم کر لیا امام بخاری نے، لیکن اس کے تحت جو پہلی حدیث روایت کی وہ کیا ہے؟ وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی نیت اگر درست ہے تو عمل بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے، اور اگر نیت درست نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عمل بھی مقبول نہیں۔ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَى، انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے کسی عمل میں نیت کی ہو۔ اگر عمل میں نیت کی ہے اللہ تعالیٰ کے رضا کی تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی، اور اگر نیت کی ہے اپنی شہرت کی تو شہرت تو حاصل ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں ہوگی۔ اگر نیت کی ہے کہ میں اس کام کو یا کسی عبادت کو مال و دولت حاصل کرنے کے لیے خرچ کروں گا تو وہ مال و دولت تو شاید حاصل ہو جائے، وہ بھی شاید، کیونکہ قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ جو شخص دنیا ہی مانگتا ہے تو ہم اس کو دنیا کا اتنا حصہ دیتے ہیں، لمن نشاء لمن نرید، قرآن کریم کے الفاظ یہ ہیں کہ جو دولت ہی کی طلب رکھتا ہے، صرف دولت ہی اس کے پیش نظر ہے، تو اس کو بھی ہمیشہ نہیں ملتی، جس کو چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں اتنے ہم اس کو دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اور اگر عمل اللہ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے
تو پھر اس میں رضا حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اس کا جو اصل مقصود ہے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت سے سرفراز فرمائے، وہ حاصل ہوتا ہے۔ تو انما لامرئ ما نویٰ، اور پھر اگر اس کو متفرع فرمایا کہ فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا، کہ اگر کسی کی ہجرت اس لیے ہو کہ وہ دنیا کمائے گا یا کسی عورت سے نکاح کرے گا، اب امرأۃ ینکحھا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کو وہی ملے گا۔ دنیا اگر چاہتا ہے تو ہو سکتا ہے دنیا مل جائے، کسی عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے ہجرت کی ہے، وہ نکاح شاید ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی قبولیت نہیں ہوگی۔ یہ ہے حدیث جو امام بخاری نے یہاں روایت کی۔ بظاہر جو عنوان قائم کیا ہے وحی کے آغاز کا، اس سے اس حدیث کا کوئی جوڑ ظاہر میں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ باب تو قائم کیا ہے کہ وحی کا آغاز کیسے ہوا، اور پہلے یہ حدیث لے آئے جس کا وحی سے بظاہر کوئی تعلق نہیں معلوم ہوتا، لیکن اگرچہ کچھ تعلق لوگوں نے نکالے ہیں اور اچھے خاصے نکالے ہیں، جن میں بہترین بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کا نزول ہوا وہ کب ہوا؟ اس وقت ہوا جب آپ زندگی کے 40 سال حق کی تلاش میں آپ صرف کر چکے تھے۔ 40 سال، یہ بات بالکل علم نشرح تھی نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک میں کہ جو کچھ بت پرستی ہو رہی ہے یہ صحیح کام نہیں ہے۔ آپ کے ذہن میں پہلے دن سے توحید راسخ تھی اور شرک سے آپ بیزار تھے۔ شرک کے جو مظاہرے آپ کو اپنے ماحول میں نظر آتے تھے اس سے آپ کا دل تنگ ہوتا تھا۔ نتیجہ یہ کہ آپ کئی راتیں، کئی مہینے ساری دنیا سے کٹ کر غار حرا میں جا کر اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ نیت یہ تھی کہ مجھے کہیں سے حق دستیاب ہو جائے، حق کا راستہ مجھے مل جائے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو باطل ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب شیطانی کام ہے، ان میں سے کوئی بھی برحق نہیں ہے۔ لیکن حق کیا ہے اور کیا اس کے تقاضے ہیں، اس کی تلاش رہی 40 سال، اور اس تلاش میں غار حرا کی تنہائیوں میں جا کر مراقبے فرمائے، تب جا کر وحی کا نزول ہوا۔ تو وحی کا نزول اچانک اتفاقاً نہیں ہو گیا، بلکہ 40 سال کی محنت کے بعد، 40 سال کی طلب اور جستجو کے بعد، 40 سال کی تمناؤں کے بعد، 40 سال کی نیتوں کے بعد آپ پر فرشتہ نازل ہوا اور آ کر کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو وحی سے پہلے بھی جو وحی کے نزول کے لیے جو چیز کام آئی وہ کیا تھی؟ وہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نیت کہ میں کسی طرح مجھے وہ حق کا راستہ مل جائے کہ جس کے ذریعے اللہ راضی ہو جائے۔ یہ نیت تھی جو کام آئی اور اس کے نتیجے میں وحی نازل ہوئی۔ اس لیے انما الاعمال بالنیات کی حدیث کا باب وحی کے باب سے یہ اتنی بے جوڑ نہیں ہے، بلکہ اگر غور کیا جائے تو یہ بدء وحی جو فرمایا گیا کہ وحی کا آغاز ہے، اس آغاز سے پہلے کا آغاز نیت سے ہوا تھا۔ اس نیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وحی عطا فرمائی۔ اس لیے ایک تو یہ اس سے بے جوڑ نہیں، دوسرے جب کتاب وہ شروع کر رہے ہیں اور طلبہ کو
حدیث پڑھانے کا آغاز کر رہے ہیں تو اس آغاز کے وقت میں متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ حدیث پڑھنے تو آ گئے، لیکن یہ اپنے دل کا جائزہ لے کر دیکھو کہ کیوں آئے۔ کیا اس لیے آئے کہ تمہیں عالم کہا جائے؟ کیا اس لیے آئے کہ تم لوگوں کے اندر تمہاری تقدس کی شہرت ہو؟ کیا اس لیے آئے کہ تمہارا نام ہو؟ کیا اس لیے آئے کہ تم اس علم کو مال و دولت سمیٹنے کا ذریعہ بناؤ گے؟ کس لیے آئے ہو؟ تو آگے بڑھنے اور آگے پڑھنے سے پہلے اپنا جائزہ لے کر دیکھ لو کہ نیت کیا ہے تمہاری۔ اگر نیت اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے کی ہے، اگر نیت اس بات کی ہے کہ میں خود بھی اپنی زندگی نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاروں اور دوسروں کو بھی اسی کی دعوت دوں اور اپنے معاشرے میں اتباع سنت کا پیغام پھیلاؤں اور لوگوں کو اتباع سنت پر آمادہ کروں، تو سبحان اللہ تمہاری آمد بہت مبارک ہے۔ تمہاری یہ آمد انشاءاللہ تمہارے لیے دنیا و آخرت کی بھلائیوں کا پیش خیمہ ہوگی۔ لیکن اگر خدا نہ کرے نیت خراب ہے تو آج ہی یہ فیصلہ کر لو، ابھی بہت باقی ہے، سبق آنے والا ہے، پڑھو گے، اس سے پہلے ہی آج پہلے دن یہ فیصلہ کر لو کہ کیوں آئے ہو۔ پہلے دن یہ فیصلہ کر لو کہ کیا مقصود ہے۔ اگر خدا نہ کرے اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اور ذہن میں مقصد ہے تو پھر دو راستے ہیں، یا تو اس مقصد کو آج ہی صحیح کر لو یا پھر اس قصے کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے دین کا علم بھی پڑھے آدمی اور نیت بھی اس کی دنیا داری کی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم خدا خواہی و ہم دنیائے دوں، این خیالست و محالست و جنوں۔ اللہ بھی چاہتے ہو اور دنیا دوں بھی چاہتے ہو۔ دنیا دوں سے مراد یہ کہ ایسی دنیا جو انسان کو دین سے غافل کر دے اور اپنے عبادات کا رخ اللہ تعالیٰ کی رضا کے بجائے دنیا کے مقاصد کی طرف موڑ دے۔ اگر یہ چاہتے ہو ہم خدا خواہی و ہم دنیا دوں، دنیا خدا کو بھی چاہتے ہو اور اس دنیا دوں کو بھی چاہتے ہو، این خیالست و محالست و جنوں، یہ محض خیال ہے، محال ہے، جنون ہے۔ بہتر ہے کہ اس جنون سے باز آ جاؤ، پھر کوئی اور دھندا تلاش کرو۔ دین کے علم کی پر حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب آج کل ذہن میں طرح طرح کے خیالات امڑتے ہیں کہ بھئی ہم پڑھیں گے تو پڑھنے کے بعد ہمیں لوگ عالم کہیں گے، ہمارے تقدس کا چرچا ہوگا، ہمارے علم کا چرچا ہوگا، ہماری شہرت ہوگی، لوگ ہمارے ہاتھ چومیں گے، لوگ ہمارے ساتھ احترام کا برتاؤ کریں گے۔ یہ ساری نیتیں فاسد ہیں۔ اور یہ کہ بھئی پڑھنے کے بعد یہ ہمیں دنیا بہت ملے گی اس سے، تو میرے بھائیوں رزق کا ٹھیکہ تو اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، رزق تو کچھ نہ کچھ ملے گا، لیکن اگر پیش نظر یہ ہے کہ جس طرح دوسرے لوگ جو ہیں وہ کروڑ پتی اور ارب پتی بن رہے ہیں تو ہم بھی اس دین کے ذریعے بن جائیں گے، تو یہ خیال و محال اور جنون ہے۔ اس میں مقصود تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے، ہاں اس کے ذریعے طبعاً اور ضمناً، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس کا حق بھی رکھا ہے، اس کے اہل و عیال کا حق بھی رکھا ہے، اس کے لیے اگر انسان کوئی ذریعہ معاش بھی اختیار کر لے، چاہے وہ دین کے پڑھانے کا ذریعہ معاش ہو، تو وہ کوئی
برا نہیں اور نہ اس میں کوئی عیب ہے، لیکن امتحان اس وقت ہوتا ہے جب کہ انسان علم دین کے ذریعے اس کو جو کچھ مل رہا ہے بقدر کفایت، اس بقدر کفایت کو چھوڑ کر اگر اس کو پیشکش کی جائے کہ تم یہ دین کا کام چھوڑ دو اور فلاں طرف آ جاؤ تو تمہارے بارے کے نیارے ہو جائیں گے، تو اس وقت میں انسان اگر علم کو اور دین کو چھوڑے اور دنیا کا راستہ اختیار کرے تو یہ ہے وہ نیت جو انسان کو اللہ بچائے جہنم تل کے جانے والی۔ تو آج پہلے دن جہاں تک اس کی علمی باتوں کا تعلق ہے انشاءاللہ درس میں ہوں گی، لیکن جو اصل سبق دینا منظور ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو، اور آج ہم اس حدیث سے آغاز اس لیے بھی کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ اس وقت تمام درجات کے طلباء اور طالبات موجود ہیں، وہ بھی اولیٰ پڑھنے والے بھی، ثانیہ پڑھنے والے بھی، ثالثہ پڑھنے والے بھی، رابعہ خامسہ سادسہ پڑھنے والے بھی، دور حدیث والے بھی، تخصص والے بھی، وہ سب موجود ہیں۔ تو یہ حدیث ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم سب بشمول میرے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر اس کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ بھئی ہم کیوں یہ سب کام کر رہے ہیں۔ اس کا جائزہ لینا بڑا ضروری ہے، اور جب تک یہ جائزہ نہ لیا جائے گا تو ہمارا یہ سب علمی اور تعلیمی کام جو ہے یہ بیکار ہو کر رہ جائے گا۔ جائزہ لیا جائے کہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں۔ اور ایک بات یہ بزرگوں نے فرمائی ہے اور حقیقت ہے کہ نیت میں در حقیقت اعتبار ہوتا ہے کسی بھی کام کے محرک اور داعیے کا۔ اعتبار اس کا ہوتا ہے کہ اس کام کا محرک کیا تھا، یعنی کس وجہ سے انسان نے یہ راستہ اختیار کیا۔ اگر محرک درست ہو تو بس نیت صحیح ہو گئی۔ نیت کا صحیح کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ کام کے آغاز میں جب کوئی محرک یہ ہو کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں یا پڑھا رہا ہوں، آج پہلا دن ہے، آج محرک کو متعین کرنے کا دن ہے کہ ہم یہ محرک کیا ہے ہمارا، کس وجہ سے ہم نے یہ شغل اختیار کیا۔ جب ایک مرتبہ محرک درست ہو جائے اور اخلاص کے ساتھ درست ہو جائے کہ بھائی میں تو اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے دین کا علم حاصل ہو، میں اس کے اوپر عمل کرنے کے قابل بنوں اور دوسروں تک اس کو پہنچانے کے لیے تیار ہوں۔ آج یہ محرک اپنے دل میں اگر پیدا کر لو جو امر اختیاری ہے تو بس نیت درست ہو گئی۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ محرک درست ہو گیا، نیت بھی درست ہو گئی، لیکن کچھ خیالات وسوسے ادھر ادھر کے انسان کو ستانے لگتے ہیں۔ محرک تو صحیح تھا اور پڑھنے بھی ٹھیک ٹھاک آ گئے اور دل بھی مطمئن تھا کہ میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، لیکن دیکھا بھائی فلاں شخص کی بڑی شہرت ہو رہی ہے، اس کا بڑا ڈھنڈورا پٹ رہا ہے، لوگ بڑے اس کے قائل ہو رہے ہیں، دل نے وسوسہ شیطان میں ڈالا کہ میں بھی ایسا ہی بننے کی کوشش کروں، تو یہ وسوسہ پیدا ہو گیا۔ تو خوب سمجھ لو، اس وسوسے سے جو اصل محرک کی وجہ سے جو نیت قائم ہوئی تھی وہ خراب نہیں ہوتی۔ جب کبھی ایسا وسوسہ آئے استغفر اللہ ربی من کل ذنب پڑھ کر اس کو دفع کر دو، اس سے انشاءاللہ نیت خراب نہیں ہوگی۔ محرک کا اعتبار ہے۔ محرک کیا تھا؟ یعنی اگر وہ محرک نہ ہوتا تو تم یہ کام نہ کرتے۔ اگر محرک، مثال کے طور پر بہت آسان کر کے عرض کرتا ہوں، جیسے طلبہ آتے ہیں، دیہات سے آتے ہیں، ایسے ماحول سے آتے ہیں جو غریب غربت کا ماحول ہوتا ہے، تو اگر دل میں یہ خیال ہو
کہ بھئی کسی مدرسے میں جا پڑھیں گے اور وہاں جا کر ہمارے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا، پڑھنا ہوتا ہی رہے گا، یعنی پڑھنا تابع ہو گیا اور کھانے پینے کا اور وظیفے کا انتظام جو ہے وہ اصل ہو گیا، مثال کے طور پر۔ تو یہ نیت خراب ہے، یہ محرک غلط ہے۔ لیکن اگر محرک یہ ہو کہ میں جا رہا ہوں اس لیے تاکہ میں انسان ہوں، میں مسلمان ہوں، میں نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا ہے، اس عہد کی پابندی کس طرح ہو، اس کا کیا طریقہ ہو، یہ سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ روٹی ملے گی مل جائے گی، نہیں ملے گی دیکھ فاقہ کریں گے، لیکن اصل مقصد یہ ہے۔ تو جب ایک مرتبہ محرک درست ہو گیا، اب بعد میں اگر وسوسے آ رہے ہیں تو ان وسوسوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کو جھٹک دیا کرو۔ اما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ، شیطان اگر کچوگا لگائے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، معاذ اللہ کہہ دو اور استغفار کر لو اس سے، تو انشاءاللہ نیت درست ہو گئی اور ان وسوسوں سے وہ نیت خراب نہیں ہوتی۔ تو ایک جو سب سے اہم سبق ہے آج کا وہ تو یہ ہے بھائیوں، نیت کی درستی۔ اور اس بات کی جب ایک نیت درست ہو گئی، اس نیت کی درستی میں سب سے پہلا مقصد ہونا چاہیے خود اپنی اصلاح اور اپنے اعمال و اخلاق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ڈھالنا اور متبع سنت بننا، یہ ہے سب سے پہلا۔ اور بعد میں پھر یہ آتا ہے کہ دوسروں تک بھی پہنچائیں اس کو۔ ایک بہت ہی زبردست مغالطہ اور غلط فہمی اور غلط عملی یہ ہوتی ہے کہ جب طلبہ سے پوچھا جاتا ہے بھئی کیوں پڑھ رہے ہو، کیوں یہ تعلیم حاصل کر رہے ہو، تو اکثر بکثرت جواب یہ ملتا ہے لوگوں کو کہ بھئی تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ یہ جواب صحیح نہیں ہے۔ پہلا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ پہلا مقصد اپنے آپ کی اصلاح، خود عمل کرنے کا جذبہ۔ مجھے پتہ چلے کہ اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہدایت ہے، کیا سنت ہے، تاکہ میں اس کو اپناؤں۔ پہلا کام اپنی اصلاح ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ لہذا پہلا کام، پہلی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں درست ہو جاؤں، میں درست ہو جاؤں۔ اور پھر بعد میں یہ مرحلہ آتا ہے کہ جب ایک مرتبہ آدمی خود درست ہو گیا تو پھر وہ دوسروں تک بھی پہنچاتا ہے، وہ تبلیغ اور دعوت بھی اس کے مقاصد حیات میں شامل ہوتا ہے۔ لیکن پہلا کام تو خود اپنا درست، اگر خود درست نہیں ہے دوسرے کو کیا بلائے گا، دوسرے کو کیا تلقین کرے گا، دوسرا کیسے اس کی بات کا اثر لے گا؟ لہذا پہلا کام اپنی اصلاح ہے، اس کے بعد پھر تبلیغ و دعوت کا معاملہ آتا ہے۔ اگر یہ بات اچھی طرح دماغ میں آ گئی، سمجھ میں آ گئی، تو اب یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہاں آنے کا مقصد صرف الفاظ و نقوش کا علم حاصل کر لینا نہیں ہے۔ صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ کو نحو و صرف آ گئی، منطق آ گئی اور فقہ کے بنیادی اصول آ گئے، بنیادی احکام آ گئے۔ صرف اتنا جان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل کرنا بھی ضروری، یعنی اس عمل کی تربیت بھی یہاں لینی ہے۔ یہاں آنے کے بعد ابھی سے یہ نیت کرو کہ پہلے تو ہم اپنا علم درست کریں، علم درست ہو، اور پھر اس علم کے مطابق عمل کرنا سیکھیں۔ تو وہ ہے تعلیم، صرف علم دینا وہ تعلیم ہے، اور اس علم کو سیکھ کر اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرنا یہ تربیت ہے۔ تو ہمارے
ان اداروں کا، مدارس کا اور خاص طور پر ہمارے دارالعلوم کا جو مقصد ہے صرف علم سکھانا نہیں ہے، بلکہ ساتھ ساتھ تربیت کرنا بھی، ساتھ ساتھ ایسا ماحول پیدا کرنا بھی ہے جہاں ایک خوشگوار اتباع سنت کا ماحول ہو، جہاں ہر آدمی دوسرے کے طرز عمل سے سیکھے اور ایسا ماحول پیدا ہو کہ جس کے نتیجے میں سب متبع سنت ہوں۔ اگر یہ نہیں ہے، پڑھ کے تم نے چاہے ممتاز درجہ حاصل کر لیا، پوزیشن لے لی، لیکن تمہارا عمل ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا، تمہاری نمازیں درست نہیں ہو رہی، تم جماعت میں پابندی کے ساتھ حاضری کا اہتمام نہیں کر رہے، کیا علم ہے؟ خاک ہے وہ علم جو انسان کو نماز تک درست نہ کرا سکے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام عمال حکومت کو، آدھی دنیا پر حکومت تھی، ہر عامل، ہر گورنر کو یہ پیغام لکھا تھا، موطا امام مالک کے اندر موجود ہے، کہ یہ فرمایا تھا کہ ان اہم اموری عندکم، ان اہم امرکم عندی الصلاۃ، تمہارے سارے کاموں میں سب سے زیادہ اہم اور ضروری میرے نزدیک نماز ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تم اپنے دفتر کا نظم درست کرو، یہ نہیں کہا کہ تم فلاں فلاں انتظامی صلاحیتیں پیدا کرو، اہم امورکم عندی الصلاۃ، عمال سے، گورنروں سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ میرے نزدیک تمہارے سارے کاموں میں سب سے اہم کام نماز ہے۔ فمن حفظھا وحافظ علیہا حافظ علی دینہ، جو اس نماز کی عبادت کر لے گا اور نماز کی پابندی کرے گا تو پھر وہ اپنے دین کو بھی محفوظ کر لے گا۔ ومن ضیعھا فہو لما سواھا اضیع، اور جو اس نماز کو ضائع کر دے گا تو وہ دوسرے کاموں کا اس سے زیادہ برباد کرنے والا ہوگا۔ یہ نہ سمجھے کہ میں تو بہت اعلیٰ کام کر رہا ہوں، میں سبق میں بھی اول آتا ہوں، میں اپنے پڑھانے کے اندر بھی اول آتا ہوں، میری تدریس بھی اچھی ہے، میرا پڑھنا بھی اچھا ہے، اور میرا انتظامی صلاحیتیں بھی میرے اندر بہت ہیں۔ کوئی چیز، کوئی حقیقت نہیں ان دوسرے کاموں کی جو نماز کو ضائع کر کے حاصل کیے جائیں۔ فمن ضیعھا فہو لما سواھا اضیع، یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے نماز کو ضائع کر دیا تو باقی چیزیں تمہاری اس سے زیادہ برباد ہوں گی۔ تو اگر ہم نے، آپ نے یہاں علم دین پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ تو جاری کیا اور نمازیں ہماری بے رونق رہیں، مسجدیں ہماری بے رونق رہیں، ہمیں اس بات کا احساس نہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی کیا تاکید فرمائی ہے کہ میں اگر میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی امام کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دوں اور دوسرے لوگوں کے گھروں میں جا کر دیکھوں جو گھروں میں بیٹھے ہیں اور جماعت میں حاضر نہیں ہوتے، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، تو وہ کیسا طالب علم ہے بھائی جو پڑھنے میں تو بہت اعلیٰ ہے لیکن نماز کے اندر وہ حاضر نہیں ہوتا، یا ہوتا ہے تو کسمساتا ہوا ہوتا ہے۔ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، جو کھڑا ہوتا ہے نماز میں اور تعدیل ارکان نہیں کرتا، جو صحیح طریقے سے رکوع، صحیح طریقے سے سجدہ نہیں کرتا، اس طرح نماز پڑھتا ہے کہ جیسے اپنے کسی طرح سر سے بوجھ اتاروں، اس کو ختم کروں اس کو۔ اگر وہی حالت تمہاری رہتی ہے یہ علم دین حاصل کرنے کے بعد بھی، کیا فائدہ اس علم دین کا؟ کیا فائدہ اس منصب کا جو تمہیں حاصل ہو گیا اگر تم یہ کام کرنے میں قاصر ہو؟ تو مقصد صرف پڑھنا نہیں ہے، تربیت لینا ہے۔ اب کیا وجہ ہے ہمارے ہاں جو بڑے بڑے مدارس تھے ہمارے، جو ہمارے در حقیقت کہنا چاہیے کہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں،
حضرت مظاہر علوم دیوبند میں طلبہ پر اس بات پر مواخذہ ہوتا تھا کہ تم مسبوق کیوں بنے. نماز میں آ گیا لیکن رکعتیں چھوٹ گئیں, 1 2 3 رکعتیں چھوٹ گئیں, مسبوق بن گیا. اس پر مواخذہ ہوتا تھا, اس پر گرفت ہوتی تھی. کیوں؟ ٹھیک ہے کوئی عذر پیش آ جائے, اللہ تعالیٰ نے آزار میں لوگوں کو رخصت دی ہے, وہ بے شک اپنی جگہ ہے, لیکن 3 4 صفحے مسبوقین کی, 4 5 صفحے مسبوقین کی, اس کا کوئی جواز نہیں. لہذا یا تو بھائی چھوڑ دو اس مشغلے کو چھوڑ دو, اس نام لینا ہی چھوڑ دو کہ ہم دین کا علم حاصل کر رہے ہیں یا دین کا علم پڑھا رہے ہیں, چھوڑ دو اس کو. لیکن اگر یہ نام لیا ہے تو پھر وہ طریقہ اختیار کرنا ہوگا جو علم دین کے پڑھنے اور پڑھانے کا صحیح طریقہ ہے, جو ہم نے اپنے اکابر سے ورثے میں پایا ہے, وہ طریقہ اختیار کرنا ہوگا. یا مکن با پیل بانا دوستی, یا بنا کن خان ابر انداز پیل. یا تو فیل بانوں سے دوستی نہ کرو, یا اپنا گھر بھی اسی طرح بناؤ جیسے کہ وہ بناتے ہیں. تو اگر تم علم دین کا نام لے کر آئے ہو, علم دین حاصل کرنے کے لیے آئے ہو, تو پھر اسی طرح کا اپنے آپ کو بنانا ہوگا, اسی کی طرح کی شخصیت تیار کرنی ہوگی, اسی طرح کے اعمال اپنانے ہوں گے, اسی طرح کے آداب اور اخلاق اپنانے ہوں گے, جن میں اہم ترین نماز. تو میرے بھائیوں, آپ سب کو میں جو آئے ہیں, چاہے وہ قدیم ہو یا جدید ہو, تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کے آنے پر آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور خوشی کا بھی اظہار کرتا ہوں. لیکن یہ خوشی مکمل نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ آپ میں سے ہر فرد اس بات کا عہد نہ کرے کہ میں یہاں پر صرف دین پڑھنے نہیں آیا, دین سیکھنے کے لیے آیا ہوں. اپنے اعمال میں تبدیلی پیدا کرنی ہوگی. یہ کیا وجہ ہے کہ ایک آدمی دین کا طالب علم بھی ہو اور لوگوں سے لڑتا جھگڑتا بھی پھرے؟ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جس طرح یہ ہے کہ داڑھی رکھی جائے, جس طرح سنت یہ ہے کہ ٹخنوں سے اونچا پاجامہ پہنا جائے, جس طرح سنت یہ ہے کہ لباس جو ہے وہ کوئی غیر مسلموں کا جیسا نہ ہو, اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حلم بھی ہے, بردباری بھی ہے, دونوں دوسروں کے ساتھ حسن سلوک بھی ہے, دوسروں کے ساتھ برادرانہ اور خیر خواہانہ برتاؤ بھی ہے. یہ سب سنتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ اگر یہاں نہیں سیکھو گے تو کہاں سیکھو گے؟ اس لیے خوب اچھی طرح میرے عزیزوں یہ بات اپنے ذہن میں اس کی تیاری کر لو کہ ہمیں صرف کتاب پڑھنی نہیں ہے, ہمیں صرف کوئی علم حاصل کرنا نہیں ہے, بلکہ ہمیں اپنی تربیت بھی کرنی ہے. اس تربیت میں سب سے اہم چیز نماز باجماعت ہے, نماز باجماعت کا اہتمام ہے. مجھے امید ہے کہ یہ گزارشات آپ کے اوپر بے اثر نہیں ہوں گی. کیوں بھائی بے اثر ہوں گی یا اثر کا ڈالیں گی؟ اپنے عمل سے اس کا ثبوت فراہم کرو کہ انشاءاللہ ہم اس کے اوپر پوری طرح عمل کریں گے. لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے, چاہے اپنا حق بھی ہو, لیکن اس کو لڑائی جھگڑے کے ذریعے نہیں طے کریں. کبھی منہ سے جھوٹ نہیں نکلے گا, کبھی غیبت نہیں ہوگی, کبھی کوئی دوسرے کو تکلیف پہنچانے کا کوئی عمل نہیں ہوگا. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ بیدہ پر عمل ہوگا. اس غرض کے لیے, چونکہ مقصود صرف کتاب پڑھانا نہیں ہے بلکہ دین سکھانا مقصود ہے, اس لیے دارالعلوم میں کچھ ضوابط ہیں,
وہ صرف آپ کے فائدے کے لیے اور اسی مقصد کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ ان کا مقصد کوئی سختی کرنا نہیں ہے۔ ہم میں سے کوئی، اساتذہ میں سے، منتظمین میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ کسی طالب علم کے ساتھ کوئی ادنا زیادتی ہو۔ الحمدللہ سب طلباء کے خیر خواہ ہیں، سب طلباء سے محبت رکھتے ہیں، چاہے ملاقاتیں کم ہوں، لیکن الحمدللہ جتنے طلباء ہیں ہمارے ہاں، جتنے پڑھتے ہیں، ان کی محبت دلوں میں بسی ہوئی ہے، اساتذہ کرام کے بھی اور منتظمین کے بھی۔ کسی سے الحمدللہ کوئی پرخاش نہیں ہے، لیکن چونکہ مقصود صرف علم نہیں بلکہ تربیت بھی ہے، دینی تربیت، اخلاقی تربیت، اس لیے کچھ ضوابط بنائے گئے۔ وہ ضوابط آپ کے فائدے کے لیے ہیں، اور ان کا کوئی مقصد آپ کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے بلکہ زیادہ راحت پہنچانا ہے۔ ان ضوابط کی سب تفصیل دارالاقامہ کے اوپر میں بھی لکھی ہوئی ہے، باہر ادھر بھی لکھی ہوئی ہے کہ کس طرح آپ کو یہاں رہنا ہے۔ جب دارالاقامہ میں آپ رہ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ دوسرے ساتھی بھی رہ رہے ہیں، تو در حقیقت یہ تربیت دینا بھی مقصود ہے کہ بھئی دوسروں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، کیسا برتاؤ ہونا چاہیے۔ یہ حدیث صرف پڑھنے کی نہیں ہے کہ ترجمہ پڑھ لیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے بھی اور ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ یہ صرف ترجمہ پڑھنے کے لیے تو نہیں ہے، یہ عمل کرنے کے لیے ہے۔ لہذا آپ جب دارالاقامہ میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں تو اس دارالاقامہ میں ایک ساتھ رہتے ہوئے کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں آپ کے۔ الصاحب بالجنب والجار الجنب والجار ذی القربى، ان سب کے حقوق قرآن نے بیان کیے۔ جو پڑوسی ہے اس کے حقوق ہے، جو ساتھ ہو گیا ہے کسی طرح، صاحب بالجنب ہے، وہ بس میں ساتھ ہو گیا، سواری میں ساتھ ہو گیا، لائن میں ساتھ ہو گیا، وہ صاحب بالجنب ہے، اس کے حقوق ہیں۔ وہ حقوق کیسے ادا کرو گے، اس کی تربیت دینا بھی مقصود ہے۔ لہذا ان ساری باتوں کو جو ضوابط میں درج ہیں ان کو یہ سمجھو کہ یہ ہماری تربیت کے لیے ہو رہے ہیں، ہمارے فائدے کے لیے۔ ایک عظیم بلا جو اس وقت پورے معاشرے پر مسلط ہے اور مدرسوں کو تو کھا رہی ہے، وہ ہے یہ کیمروں والا موبائل۔ یہ ایک بلا ہے، ایک مصیبت ہے، اور افسوس ہے کہ پورے معاشرے کو کھا گئی ہے۔ اور بڑے سے بڑا عالم، بظاہر متقی، بظاہر نمازوں کو پابند، لیکن اس کے پاس یہ موبائل جو ہے، یہ جس کو آج کل اسمارٹ موبائل کہتے ہیں۔ اسمارٹ کیا ہوتا؟ وہ تو تباہ کن میزائل ہے، وہ موبائل نہیں ہے، وہ میزائل ہے۔ وہ انسان کے اخلاق کو تباہ کرنے والا، وہ انسان کے دین کو تباہ کرنے والا، انسان کے اوقات کو تباہ کرنے والا میزائل ہے وہ۔ تو اس کے اوپر ہم نے یہاں پابندی لگائی ہے، اور اسی لیے لگائی ہے کہ دو اس میں بڑے عظیم نقصان ہیں۔ ذرا یہ بات اچھی طرح کان کھول کر ہمتن گوش ہو کر سن لو۔ اس میں دو عظیم نقصان ہیں۔ ایک عظیم نقصان تو یہ ہے کہ موبائل کا استعمال کرنا، موبائل کی جو سوشل میڈیا ہے اس کو استعمال کرنا بڑے سے بڑے متقی کے لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ اس کے استعمال میں وہ کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا۔
بڑے سے بڑا متقی شیطان. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شیطان جو ہے، نگاہ جو ہے وہ شیطان کے تیروں میں سے ایک اہم تیر ہے. اور قرآن کریم میں ہے کہ شیطان تمہارے رگوں میں اس طرح دوڑتا ہے جیسے کہ خون دوڑتا ہے. اب ایک شخص ہے، وہ بیچارہ نیک نیتی سے اس نے کہا جی فلاں بزرگ کی تقریر سن لوں ذرا، اور اس نے کھول لیا. اس کے کسی اختیار کے بغیر ایسی چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ شیطان کو ڈسنے کا فوراً موقع مل جائے گا. میں نہیں جانتا، لیکن بڑے سے بڑا متقی صاحب نسبت بھی اگر وہ استعمال کرے گا تو کبھی نہ کبھی وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا. اور ایک گناہ جو ہے دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے. ایک چھوٹا سا گناہ ہو گیا، ایک عورت کی تصویر آ گئی، اس میں دیکھنے سے مزہ آ گیا، تو کہ یہ تو آئے گیا، ذرا اس کو اور تھوڑا سا آگے بڑھ کے دیکھ لیں. شیطان اس طرح انسان کو رفتہ رفتہ ایک گناہ سے دوسرے گناہ، دوسرے سے تیسرے گناہ، تیسرے سے چوتھے گناہ میں مبتلا کرتا جاتا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں یہ میزائل ہے ہاتھوں میں، عام انسان کے لیے بھی. اور یہ اصول سارے عالم علمی دنیا میں مسلم ہے کہ دفع مضرت جلب منفعت سے مقدم ہے. آپ کہتے ہو کہ بھئی اس موبائل سے تو ہمیں بہت سے مواعظ سننے کو ملتے ہیں، ہمیں بزرگوں کے ہدایات اور نصیحتیں سننے کو ملتی ہیں، اس میں ہم ایسے پیغامات کا تبادلہ کرتے ہیں جو ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہوئی ہے؟ یہ جلب منفعت. اور نگاہ کا بہک کر کسی غلط جگہ پر چلا جانا یہ مضرت کبریٰ ہے. تو دفع مضرت مقدم ہے جلب منفعت کا. لہذا ایک بات تو یہ ہے کہ یہ عام آدمیوں کے لیے بھی خطرناک ہے. لیکن دوسری وجہ یہ ہے کہ اس بات کا تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، اس میں کوئی ادنا شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ اوقات ضائع کرنے کا اس وقت اس سے بڑا کوئی اور راستہ نہیں. اگر طالب علم ہے تو اس کا وقت اتنا قیمتی ہے کہ اس کا ہر لمحہ طلب علم میں صرف ہونا چاہیے، مطالعے میں صرف ہونا چاہیے، تکرار میں صرف ہونا چاہیے. اگر اس کو کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا تو اس کو چین نہیں آنا چاہیے اس وقت تک جب تک کہ وہ سمجھ میں نہ آ جائے، چاہے وہ طالب علم ہو چاہے استاد ہو. اس کا تو ایک ایک وقت قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. یہاں تک کہ ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا تھا کہ طالب علم کو مغرب کے بعد اوابین بھی نہیں پڑھنی چاہیے، صرف 2 سنت پڑھے اور اپنے مطالعے میں لگ جائے. یہ تلقین ہوتی تھی ہمارے اکابر کی طرف. تمہیں نوافل تمہارے لیے اتنی اہم نہیں ہے، تمہاری کتاب، تمہارا مطالعہ، تمہارا تکرار زیادہ اہم ہے. اپنے اوقات کو اس میں صرف کرو. تو طالب علم کا وقت تو ایک ایک لمحہ اس کا قیمتی ہے. اس کو اگر پڑھنا ہے تو اپنے اوقات کو صحیح کام میں لگانا ہے. اور یہ موبائل جو ہے یہ تمہارے اوقات کو ضائع کرنے والا ہے. تجربہ ہے، اس میں کوئی ادنا شبہ اور شک نہیں ہے کہ یہ اوقات کو ضائع کرنے والی ایک بہت بڑی وبا اور مصیبت ہے جو ہمارے اوپر نازل ہو گئی. اس لیے آپ کو منع کیا گیا ہے کہ اگر باقی طالب علم ہو تو پھر اپنے اوقات طلب علم میں صرف کرو، اپنے دین کو، اخلاق کو درست کرنے میں صرف کرو. موبائل میں صرف کرو گے
تو نہ دنیا ملے گی نہ دین ملے گا. خسرت دنیا والآخرہ. اس لیے یہاں پر یہ پابندی ہے اور آپ کو اس پابندی کا لحاظ رکھنا ہے. اگر یہ ضوابط آپ کو منظور نہیں ہیں یا آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا ان ضوابط پر تو پھر براہ کرم کوئی اور راستہ اختیار کر لیں, کہیں یہاں سے اپنے آپ کو کہیں اور لے جائیں. لیکن یہاں رہنا ہے اور طالب علم بن کر رہنا ہے تو ان ضوابط کی پابندی کرنی ہوگی. دوسری بات یہ کہ دوسرے مدارس میں یہ طریقہ ہے اور ہمارے ہاں بھی عرصہ دراز تک یہ طریقہ جاری رہا کہ الحمدللہ طلباء کے لیے مطبخ کا انتظام ہوتا ہے. تو عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ طلباء مطبخ سے جا کر کھانا لے لیتے تھے اور اپنے گھروں اپنے کمروں میں جا کر کھانا کھایا کرتے تھے. یہ طریقہ عرصہ دراز سے خود ہمارے یہاں بھی رہا, لیکن بعد میں مشورے سے طے یہ ہوا کہ بجائے اس کے کہ طلباء کو اس بات کا مکلف کیا جائے کہ وہ مطبخ کے سامنے لائن لگائے اور وہاں سے وہ روٹی اور سالن حاصل کریں, تو ان کی عزت نفس کا بھی, ان کے وقار کا بھی, ان کے خودداری کا بھی تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کو اس بات پر مجبور کرنے کے بجائے کوئی ایسا انتظام کریں جس میں سب اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھائیں, جیسے کہ ایک دعوت ہوتی. تو الحمدللہ ہمارے اصل رئیس الجامعہ مفتی اعظم قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے انتہائی محنت کے ساتھ اور انتہائی دقیقہ رسی کے ساتھ, جز رسی کے ساتھ یہاں پر مطبخ کے ساتھ مطعم بنایا تاکہ تمام طلباء اکٹھے بیٹھ کر عزت کے ساتھ, نظم و ضبط کے ساتھ کھانا کھا سکیں اور ان کو روٹی سالن لینے کے لیے لائن لگانے کی ضرورت نہ پڑے. یہ انتظام یہاں پر کیا گیا. اس میں ایک مقصد جہاں آپ حضرات کو سہولت پہنچانے کا تھا, وہاں ایک بڑا مقصد یہ ہے اس کا کہ کھانے کی بھی کچھ آداب ہیں جو ہم حدیث کی کتابوں میں پڑھتے ہیں, بلکہ اس سے پہلے بھی پڑھتے ہیں کہ بھئی کس طرح کھانا کھانا چاہیے. بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ, کھانے کے پلیٹ کے ایک طرف سے کھاؤ, اور اگر اس کو پلیٹ کو حتی الامکان صاف کر کے رکھو, بچاؤ. اگر کچھ بچ جائے تو اس کو ایک قرینے سے, طریقے سے اس کو ایک جگہ پر رکھو, اور اللہ تعالیٰ کے رزق کی ناقدری نہ کرو, گراؤ نہیں, پھیلاؤ نہیں. یہ ساری باتیں دین ہے یا نہیں ہے؟ یہ اسلام ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سنت ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس سنت کی تربیت دینا بھی مقصود تھا کہ وہاں پر آپ جس طرح کھانا کھائیں تو وہ سنت کے مطابق کھائیں. تو یہ اصل مقصود ہے. تو اس کو بھائی آپ یہ سمجھو کہ صرف کھانا کھانے نہیں جا رہے ہو, بلکہ کھانا کھانے کے ساتھ کھانے کے آداب سیکھنے اور سکھانے کے لیے جا رہے ہو. اگر اپنا کوئی ساتھی اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو محبت سے, پیار سے اس کو جو سنت کا طریقہ ہے وہ اس کو سکھاؤ اور سمجھاؤ. اسی طرح چلنے پھرنے میں الحمدللہ آپ کے لیے یہاں ہر چیز کا انتظام ہے. آپ کے لیے کھیل کا میدان یہاں موجود ہے. اس کھیل کے اندر بھی یہ کھیل بھی اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ کھیل کی اجازت اس لیے دی گئی ہے, بلکہ اس کے لیے بہترین میدان تیار کیا گیا ہے. وہ اس لیے تاکہ آپ کی جسمانی صحت بھی برقرار رہے اور کچھ وقت آپ کو تفریح کا بھی ملے, کیونکہ تفریح ہوتی ہے تھوڑی بہت, تو اس کی حدیث میں بھی ترغیب آئی ہے کہ تھوڑی بہت ذہن کو تفریح بھی کرنی چاہیے تاکہ انسان کام کے لیے
تازہ دم ہو، لیکن اس میں بھی لحاظ اس بات کا کہ اس کی وجہ سے نماز پر کوئی اثر نہ پڑے، اور اذان ہوتے ہی، بلکہ اذان سے اتنا پہلے کہ میدان سے آپ مسجد میں جا کر تکبیر اولا پا سکیں، اتنے پہلے اس کو ختم کریں کھیل کو. اور اس میں بھی جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور خیر خواہی کا معاملہ کریں. حدیث میں فرمایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایاک بالصرف وان کنت علی نہر جار، اسراف سے، فضول خرچی سے بچو، چاہے تم بہتے ہوئے دریا کے کنارے کھڑے ہو تب بھی وضو کے اندر اسراف نہ کرو. تو اب یہ ہمارے ہاں اس کی تعلیم، اس کی تربیت ہونی چاہیے. ہر شخص کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں کسی چیز میں فضول خرچی نہ کروں. کسی چیز میں فضول خرچی نہ ہو. اب یہ شکایت اکثر ملتی رہتی ہے کہ طلبہ کھانا بہت ضائع کرتے ہیں. زیادہ نکال لیا کھانا، ضرورت سے زیادہ، اور پھر تھوڑا بہت کھایا، باقی ضائع ہو گیا، پھینک دیا. یہاں تو آپ اللہ کے بندو، آپ لوگوں کو کھانے کے بعد کپڑے، وہ برتن، اصل میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہر طالب علم کی ذمہ داری ہو کہ وہ برتن کو دھو کر رکھے. آپ کو اتنی بھی زحمت نہیں دی گئی، بلکہ برتن دھونے کے لیے الگ کمپنی مقرر ہے، وہ دھوتی ہے برتن. آپ کا کام صرف کھانا کھا کے چلے جانا ہے. لیکن آپ اگر وہاں پر کھانے کے ڈھیر برتنوں میں چھوڑ کر چلے جائیں گے اور وہ کھانا ضائع ہوگا، رزق اللہ کا ہے، اس کی بے حرمتی ہوگی. اس معاشرے میں جہاں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں انسان بھوک کا شکار ہے مہنگائی کی وجہ سے، وہاں آپ اتنا بڑا کھانا ضائع کر کے چلے جائیں، ردی کی ٹوکری میں پھینکنا پڑے، کتنا بڑا ظلم ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی، آپ کی سنت کی کتنی بے توقیری ہے. تو خدا کے لیے یہاں جب آپ مطعم میں جائیں تو اتباع سنت کا اہتمام کریں. دیکھو کیسی پیاری ہدایات ہیں سرکار دو عالم سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا شروع کرو، اپنے پاس سے کھاؤ. یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ سب اکٹھے لوگ مل کے کھایا کرتے تھے. اب تو ماشاءاللہ آپ کو ہر ایک آدمی کو الگ پلیٹ ملتی ہے، تو اس کے اندر اتنا نکالو جتنا کھا سکو. اگر نہیں کھا سکتے تو اتنے مت نکالو، پھر لے لو دوبارہ. لیکن زیادہ نکال کر کھانا ضائع کر دینا، اللہ کے رزق کی بے حرمتی کرنا، یہ وبال کا سبب ہوتا ہے، وبال ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. اور اگر کچھ رہ بھی جائے، اندازے میں غلطی ہو جائے، کچھ رہ بھی جائے، تو اس کو اس طرح صاف کر کے ایک کنارے کرو کہ وہ بھڈا نظر نہ آئے، رزق کی بے توقیری نہ ہو. یہ سارے آداب ہیں جن کو سکھانے کے لیے یہ مطعم کا انتظام کیا گیا ہے. اگر مطعم جا کے آپ نے کھانا تو کھا لیا اور ان آداب کو پرشپور ڈال دیا، بیکار ہے یہ مطعم، فائدہ نہیں اس کا کوئی. لہذا ساری باتوں کا اب خلاصہ کرتا ہوں، کافی دیر ہو گئی، کہ سب سے پہلے نیت کی درستی. آج ہی اگلا سبق پڑھنے سے پہلے نیت کو درست کرو کہ ہم صرف اللہ کے لیے آئے ہیں اور اللہ کے دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے آئے ہیں، اور پھر بعد میں ہم اللہ نے توفیق دی تو دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں گے. اور دوسرا یہ کہ قدم قدم پر اتباع سنت کا اہتمام کرنے کی ابھی سے نیت کر لو. سابق زندگی جیسی گزری گزر گئی،
پہلے زندگی جیسی گزر گئی. میں تو آپ سب حضرات سے کہتا ہوں 2 رکعت ہر شخص نماز پڑھے, نماز توبہ, نماز حاجت. نماز توبہ اس بات کی کہ یا اللہ پچھلی زندگی جیسی بھی گزر گئی, جو گناہ ہم سے ہوئے اللہ ہمیں ان سے معاف فرما دے. یا اللہ توبہ ہم توبہ کرتے ہیں, آئندہ ان گناہوں کے پاس نہیں جائیں گے. صلاۃ التوبہ 2 رکعت, اور 2 رکعت نماز حاجت. اس میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو یا اللہ ہم آپ کا دین پڑھنے کے لیے آئے ہیں اور دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں. اے اللہ ہماری نیتیں بھی درست کر دے, ہمارا طرز عمل بھی درست کر دے, ہمیں یہاں رہتے ہوئے ضوابط کی پابندی کی بھی توفیق عطا فرما, اساتذہ کے زیر تربیت رہنے کی بھی توفیق عطا فرما, اور ہماری تربیت ایسی کر دے کہ ہم یہاں سے متبع سنت بن کر نکلیں. کرو گے یہ کام؟ بولو ذرا زور سے, کیا کرو گے؟ ایک صلاۃ التوبہ. ابھی آج سبق نہیں ہے, شام کو سبق ہے نہیں ہے نا؟ سبق شام کو سبق نہیں ہے. اب تمہارا سبق یہ ہے, کیا ہے؟ نیت کی درستی, صلاۃ التوبہ, 2 رکعتیں نماز توبہ. اے اللہ ہم سے سابق زندگی میں جو کچھ بھی غلطی ہوئی, جو کچھ بھی گناہ ہوا, یا اللہ جو کام آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہوا, اے اللہ ہم اس سے کی معافی مانگتے ہیں, اس سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں اس توبہ پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. 2 رکعت نماز, بولو نماز توبہ. اور دوسرے نماز حاجت. نماز حاجت کیا کہ 2 رکعتیں پڑھو, اور جیسا کہ حدیث میں اس کا طریقہ آیا ہے کہ 2 رکعتیں پڑھ کر لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم, اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وذائب مغفرتک ومنجیات امرک والسلامۃ من کل اثم والغنیمۃ من کل بر والفوز بالجنہ والنجاۃ من النار. چلو اتنی لمبی اگر یاد نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم پڑھو, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم. ٹھیک ہے, پڑھ کے پھر دعا کرو, یا اللہ ہم اپنے تعلیمی سال کا آغاز کر رہے ہیں, ہم سبق شروع کر رہے ہیں, یا اللہ اپنے رحمت سے ہماری نیتیں بھی درست فرما دیجئے, ہمیں صحیح طریقے سے علم حاصل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دیجئے. اس کے جو کچھ شرائط اور آداب ہیں, اللہ ان سب کی ہمیں ان سب کا پابند بھی بنا دیجئے, اور اللہ ہمارے عمل کو بھی درست فرما دیجئے. یہاں رہتے ہوئے ہماری تربیت اتباع سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یہ دعا کر لو, بس آج کے سبق یہ ہے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی سبق شروع ہوں گے تو انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی. اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ نفع پہنچائیں گے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وهيئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک نحمدک ونستغفرک ونتوب الیک. لا الہ الا انت سبحانک, لا الہ الا انت سبحانک. نستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو. نستغفر الله ربنا من كل ذنب ونتوب إليه. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم, اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما لیجیے. یا اللہ ہمارے ارادوں میں برکت عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے کاموں میں برکت عطا فرما دیجیے. ہمارے نیتیں درست فرما دیجیے. اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا. اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا وارضنا وارض عنا. یا اللہ اپنے رحمت سے ہمارا علم بھی درست فرما دیجئے, ہمارا عمل بھی درست فرما دیجئے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. یا اللہ اپنے رحمت سے ہم جو اس تعلیم کا آغاز کر رہے ہیں, یا اللہ تعلیم کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ پڑھانے والوں کو پڑھانے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے.
یا اللہ پڑھنے والوں کو پڑھنے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ اس علم کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائیے. یا اللہ اس علم کو ہمارے لیے ہماری تربیت کا ذریعہ بنائیے, ہمارے اعمال و اخلاق کی درستی کے ذریعہ بنائیے. یا اللہ اپنے رحمت سے اس کو ہمارے لیے آخرت کی تعمیر کے ذریعہ بنائیے. یا اللہ رحمان یا رحیم یا کریم, ہمیں اپنے فضل و کرم سے قدم قدم پر ہماری دستگیری فرمائیے, قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرمائیے. یا اللہ صرف خیر کا فیصلہ, خیر کے کام ہم سے صادر فرمائیے. اللہم الہمنا رشدنا واعظم لنا علی رشد امرنا. اللہم الہمنا رشدنا واعظم لنا علی رشد امرنا. اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنیت والہدی انک علی کل شیء قدیر. یا اللہ یہ دارالعلوم, یا اللہ دارالعلوم جو یا اللہ ہمارے اکابر نے اپنے اخلاص کے ساتھ قائم فرمایا, یا اللہ اس کو ظاہری اور باطنی ترقیات عطا فرمائیے. اس کے اصل مقاصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اس کے راستے میں جو رکاوٹیں ہوں اللہ اپنے رحمت سے وہ دور فرما دیجیے. یا اللہ دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائیے. اللہم اجعل الحیات زیادۃ لنا فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لنا من کل شر. اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.